محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا سورہ فرقان کی ایک آیت میں ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو دن اور رات کی گردش ہے، یہ جو دن جاتا ہے اور رات آتی ہے، رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور یہ جو نظام چل رہا ہے دنیا کا، دن اور رات کے آنے اور جانے کا، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے۔ محترم حضرات، یہ جو سالوں کا آنا جانا ہے، ایک سال جاتا ہے، دوسرا سال آتا ہے، ابھی ایک سال گیا اور ایک نیا سال آیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ دن اور رات کی گردش کا مجموعہ ہے۔ یہ جو سال ہے دنوں اور راتوں سے بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سال کا آنا اور جانا ہے، پرانا سال جاتا ہے، نیا سال آتا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا عبرت اور نصیحت اس میں ہو سکتی ہے؟ بہت سارے پہلو ہیں اس کے، لیکن ایک عام سی جو نصیحت ہمیں اس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا آنا اور جانا، ہماری زندگی اور پھر ہماری موت، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، یہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، اس بات پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ جیسے دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، سال آتا ہے چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور ایک دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں آئے اور پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، اور جب مرنے کے بعد ہم جہاں جائیں گے تو ہم کس طرح سے اپنے انجام کو فیس کریں گے، کیا ہم نے اس کی کوئی تیاری کی ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور نصیحت اور عبرت پکڑنی چاہیے دن رات اور سال کے آنے جانے سے، کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہماری ایک متعین عمر ہے، اس عمر کو گزار کر ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور وہی اصل زندگی ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی، جہاں میں اپنی اس پوری زندگی کا، پوری عمر کا حساب دینا ہوگا، اور ہم نے جو بھی اچھا کیا یا برا کیا اس کے اعتبار سے ہمیں اپنا انجام پانا ہے، جنت یا جہنم کی شکل میں. یہ سال کا آنا اور جانا ہمیں اسی بات کی یاد دلاتا ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. قرآن میں سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، ہماری یاد دہانی کرا دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے، آخرت کے دن کے لیے وہ کیا پیش کر رہا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے آگے کے لیے. اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کیے سے باخبر ہے، اور تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس طرح سے آگاہ کیا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم دنیا کے حادثات سے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، دن اور رات کی گردش سے، سال کے آنے اور جانے سے ہم کیا نصیحت پکڑ رہے ہیں، کیا عبرت پکڑ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا ما بعد الموت جو زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس دنیا میں رہ کر آخرت کو بنانا اور سنوارنا، اس مقصد پر ہماری توجہ مرکوز ہے؟ کیا ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس بات پر. یہ جو ایک سال گیا اور ایک نیا سال آیا، یہ موقع خوشی منانے کا نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے، تماشا کرنے کی چیز نہیں ہے. جس طرح سے نئے سال پر لوگ تماشا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے. خوشی منانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا یہ موقع ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورہ حشر کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول چکے ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں. تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، تم اپنے رب کو مت بھول جانا، تم اپنے رب کو یاد رکھو، اللہ کی عبادت سے غافل مت ہو جانا،
اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتنا، تم کافروں اور مشرکوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہیں صرف دنیا کی پڑی ہے اور آخرت سے کوئی مطلب نہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو، تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہارا ایمان ہے آخرت پر، تمہیں قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، قبر میں سوال جواب ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا ہے، قیامت کے دن اپنے رب کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تم اوروں کے جیسے مت ہو جاؤ جن کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتے، جن کو جنت جہنم سے کوئی مطلب ہی نہیں، جنہیں اپنی زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تلقین کی ہے، لیکن افسوس ہم اللہ کی ندا کو اور اللہ نے جو ہمیں پکار کر کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، ان کے پیچھے مت چلو، ان کی پیروی مت کرو، ان کی نقل مت کرو، ان کے جیسے مت بنو، ان کی طرح اپنی زندگی مت گزارو۔ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے آخرت میں کامیاب ہونا۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کی اس ندا کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں؟ افسوس کا مقام ہے، بہت سارے مسلمان اسی نئے سال کے موقع پر دیکھ لیجئے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں۔ جس طرح سے غیر مسلم اللہ کو بھول جاتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو دھیرے دھیرے بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ اس نئے سال کے موقع پر بھی بہت سارے مسلمانوں نے وہ سب کچھ کیا جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے والی چیزیں ہیں، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وہ سارے گناہ، ساری برائیاں جو انہوں نے کیا، بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس کو بخوشی کیا، نعوذ باللہ۔ گویا ہم اللہ رب العالمین کے اس حکم اور اس ہدایت سے غافل ہیں۔ ہم بھی ان کی طرح سے ہونا چاہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے اس کی فکر بھی نہیں کرتے۔ ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کی طرح سے مت ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ وقفوہم، اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو، روکو ان کو، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر ہم بھی اس دنیا کے اندر ان لوگوں کی طرح سے زندگی گزاریں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جنت جہنم کو نہیں مانتے، انہی کی طرح سے ہمارا طریقہ ہوگا، ہماری طرز زندگی ہوگی، تو پھر قیامت کے دن جب سوال ہوگا، حساب ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ کسی بھی بندے کا قدم قیامت کے دن آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری تھی، کیسے گزاری تھی۔ یہ جو ہمیں عمر ملی ہے 50، 60، 70 سال کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم نے کس طرح سے گزاری۔ اگر ہم غیروں کی طرح سے گزار رہے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن افسوس ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی غیروں کی طرح سے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے بس کمانا کھانا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
یہ تو زندگی کی ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو آخرت میں کیسے ہم کامیاب ہوں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ورنہ کمانا کھانا یہ تو سب کو آتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ امیر غریب عالم جاہل مسلم غیر مسلم سب کو آتا ہے، انسان جانور سب کو آتا ہے۔ کمانا کھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر فرق کیا رہ جائے گا انسان میں اور حیوان میں؟ کیا فرق رہ جائے گا مسلم میں اور کافر میں؟ یہی فرق ہے کہ ایک مسلم ایک مومن وہ آخرت کی چیزوں کو آگے رکھتا ہے، دین کو ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کو، دنیا کی زندگی کو صرف ایک ضرورت سمجھتا ہے، ایک ذریعہ سمجھتا ہے، اس کو مقصد نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن افسوس ہم بھولتے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو، ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اپنی اس زندگی، اپنی اس عمر کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ اچھا برا جو بھی ہم کر رہے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اسی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو اللہ نے ہمیں عمر دی ہے، زندگی دی ہے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ذکر کی، وحیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی میں ایسا کچھ کر جاؤ جو مرنے کے بعد تمہارے کام آئے۔ اپنی اس عمر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس طرح سے گزارو کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ غنیمت جاننا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ پوری زندگی، پوری عمر ہماری گزر جاتی ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آخرت کی فکر میں اپنی زندگی کا وقت نہیں دیتے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو ہمیں اپنا حساب لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، وتزینوا للعرض الاکبر یوم تعرضون لا یخفی منکم خافیہ۔ اے لوگو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو، احتساب نفس کرو، قبل اس کے کہ تمہاری زندگی کا، تمہاری عمر کا، تمہارے اعمال کا مرنے کے بعد تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے اپنی جانچ کر لو، اپنی پڑتال کر لو، قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ قیامت کے دن تم اس دنیا میں دیکھ لو کہ تمہارے پاس کتنا عمل ہے، کیسا عمل ہے، کس قابل ہے تمہارا عمل۔ اور اے لوگو، اس بڑے دن کے لیے، اس بڑے دن تمہاری پیشی ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس دن تم نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہوگا سب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ تم بھول گئے ہو لیکن قیامت کے دن ہر چیز یاد دلائی جائے گی، تو اس دن کے لیے تم تیاری کرو۔ تو محترم حضرات، ہمیں نئے سال کے موقع پر خوشی نہیں منانی چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے، اور خوشی اور جشن کے نام پر گناہوں کا ارتکاب اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں حساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے ہماری پچھلی زندگی کیسی گزری، پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا، آئندہ سال، آئندہ زندگی ہماری پچھلی زندگی سے، پچھلے سال سے بہتر ہو اور اچھا ہو۔ ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے، منصوبہ بنا چاہیے، آنے والی زندگی، آنے والا سال پچھلی زندگی، پچھلے سال کے جیسا نہ ہو، اس سے اچھا ہو، اس سے برا نہ ہو۔ جس طرح سے ایک تاجر آدمی، ایک بزنس مین آدمی ہر سال محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، فائدے اور نقصان کا وہ پوری جانچ پڑتال کرتا ہے، اور اسی حساب سے آنے والے سال کی وہ تیاری کرتا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں گھاٹے، نقصان، فائدے، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔
हमने क्या किया, क्या करना चाहिए, अच्छा बुरा सब पे हमारी नज़र होनी चाहिए। इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा और हमारा हिसाब आसान होगा। अगर हमारी इस पर नज़र नहीं होगी, हम भी गैरों की तरह से अगर हो गए, अल्लाह से गाफिल हो गए, अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से, तो फिर आखिरत में कामयाब होंगे इसकी कोई ज़मानत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये दुनिया जो हमें अल्लाह ने अता की है, ये उम्र, ये ज़िंदगी, हम इसको गनीमत जानें और आखिरत की कामयाबी के लिए इसको हम एक मौका समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ अता फ़रमाए, हमें आखिरत की तैयारी करने, आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा जब हिसाब करे तो आसान से आसान हिसाब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गैरों की नकल से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत और उसकी नेमतों से सरफराज करे, जहन्नम और उसके अज़ाब से महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।